فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آ کر سے درز ہوئے۔ آج جمعۃ المبارک کی جمعرات کی صبح بابرکت لمحات، اور جس طرح ہمارا ہر جمعرات کی صبح کو درس حدیث ہوتا ہے، باقی ہفتہ پورا درس قرآن اور اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ آج اسی کے مطابق حدیث مبارکہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا یرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہاری توجہ ایسے عمل کی طرف نہ کروں، تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے رب تعالیٰ تمہاری پچھلے سارے گناہ مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند فرما دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور فی الفور بیان فرمائیں ایسا عمل، ایسی چیز کہ جس کے کرنے سے رب تعالیٰ پچھلے گناہ مٹا دے سارے اور درجات بلند فرما دے، وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر تین چیزیں بیان فرمائی، دو چیزیں بیان فرمائی اور ان تین چیزوں کی آگے ایک خاص پوائنٹ کے طور پہ بیان فرما دیا۔ فرمایا ان دو چیزوں کے عمل کرنے سے، تین چیزوں کے عمل کرنے سے یہ تمہیں خاص طور پہ انعام ملے گا۔ ایک تو خطائیں معاف ہو رہی ہے، دوسرا درجات بلند ہو رہے ہیں، اور تیسرا فرمایا ان کا بنیادی مقصد کیا بنتا ہے، کس حد تک تمہیں اور زیادہ اجر ملے گا۔ پہلی چیز فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا کہ مشقتوں میں وضو کرنا، مشکل جب وضو ہو نماز کے لیے، اس وقت وضو کرنے سے رب تعالیٰ پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، درجات بلند فرما دیتا ہے۔ پہلی چیز، جس طرح کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے، آپ لوگ گھر سے اٹھ کے آئے، بعض اوقات پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، رات بھی کچھ ساتھی شکایت کر رہے تھے حضرت پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی شفقت کریں، اور اس حوالے سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ گیس بھی نہیں ہوتا جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، تو ٹھنڈے پانی سے مشقتوں میں وضو کرنے سے رب تعالیٰ پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی گرم بھی ہو پھر بھی ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے رہیں، کہ اللہ نے ماحول مہیا کیا ہے، سردیوں میں وضو کریں چاہے گرم پانی سے بھی کر رہے ہیں، تب بھی یہ اجر مل رہا ہے، خطائیں معاف ہو رہی ہیں اور درجات بلند ہو رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی ہے، اور جان بوجھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور ہم سمجھے کہ وہ ثواب، اگرچہ وہ ثواب ہے، لیکن یہ اپنے اوپر ایک تکلیف لے آنا اور ظلم و ستم کرنا، ولا تلقوا بیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ زیادہ ٹھنڈے ایک ماحول نہیں ہے تب ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، جتنا ٹھنڈا ہے اس قدر آپ کو اجر مل رہا ہے۔ ایک ماحول مہیا کیا گیا ہے تو آپ گرم پانی سے وضو کر رہے ہیں، تب بھی رب تعالیٰ آپ کو یہ اجر عطا کر رہا ہے، یاد رکھیں۔ مشقتوں میں وضو کرنا یعنی ایسے لمحات کہ جس کے اندر بستر چھوڑ کے آنا ہی مشکل اور دشواری ہے انتہا کی، اس وقت آ کے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا یہ کمال ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، زیادہ سے زیادہ قدم بڑھانا مساجد کی طرف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دور کی مسجد میں سفر کرنا ہے نا، اور اس کا مطلب یہ نہیں جتنا زیادہ قدم ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز میں بار بار اللہ کے گھر کی طرف آنے سے رب تعالیٰ پچھلی سارے خطائیں معاف کر دیتا ہے، بندے کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ مقدر والے وہ لوگ جو ہر نماز میں مسجد کی طرف آتے ہیں، جب بھی اذان ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، دن میں 10 مرتبہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے،
آتے ہیں مسجد میں صبح پھر جاتے ہیں، ظہر میں آتے ہیں پھر جاتے ہیں، عصر میں آتے ہیں پھر جاتے ہیں، مغرب میں آتے ہیں پھر جاتے ہیں، عشاء میں آتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ یہ بار بار جو ہمارے قدم آج جا رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے رب تعالیٰ ہمارے پچھلی خطائیں معاف کر رہے ہیں اور ہمارے درجات بلند سے بلند ہوتے جا رہے ہیں، یاد رکھیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور میرے سامنے مشکات پڑی ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز فرمایا کہ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والے بندے کے رب تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یہ تین چیزیں بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا صحابہ تم ایسے ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جس کے کرنے سے رب تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ یا رسول اللہ ضرور بیان فرمائیں۔ پہلا فرمایا مشقتوں میں وضو کرنا، دوسرا فرمایا کہ یعنی مشقتوں میں جس حالت میں بھی آپ وضو کریں، بعض اوقات بیمار ہوتا ہے بندہ، تکلیف میں ہوتا ہے، پانی کو ہاتھ لگانا بھی عجیب محسوس ہوتا ہے، تب بھی وضو کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ مشقتوں میں وضو کرنا ہے۔ ویسے بھی روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جب بھی کوئی وضو کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ، یہ روایت آپ نے عام طور پہ سنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور میں وضو کر رہے ہیں اور ساتھی ارد گرد کھڑے ہیں، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، وضو کرتے ہوئے آپ مسکرائے اور پھر ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں عثمان کیوں مسکرایا؟ ساتھیوں نے عرض کی حضرت آپ خود بیان فرما دیں آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا اسی طرح کی جگہ تھی، اسی طرح کی نماز کے وقت تھا، اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرماتے ہوئے آپ مسکرائے، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا صحابہ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں محمد کیوں مسکرایا؟ ہم نے عرض کی قربان یا رسول اللہ، فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، ہم آپ کی اس مسکراہٹ پہ قربان ہو جائیں، آپ خود بیان فرما دیں آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں اس لیے مسکرایا کہ جب بھی میں یہ وضو کر رہا تھا نا، میں دیکھ رہا تھا جب بھی میرا کوئی امتی نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے وضو کے صدقے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، میں اس لیے فرمایا مسکرایا۔ تو جب بھی وضو کیا جاتا ہے تو بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا فرمایا کہ مسجد میں اکثر اوقات قدم رکھنا، مسجد کی طرف قدم بڑھانا کثرت کے ساتھ، یعنی بار بار آنا جانا، ہر نماز میں مسجد کی طرف آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس سے رب تعالیٰ خطائیں معاف فرماتا ہے ساری اور درجات بلند فرماتا ہے۔ تیسرا فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ صحابہ کرام میں یہی ہوتا، بڑی بے چینی بے قراری ہوتی کہ کہیں دوسری نماز سے پہلے وفات نہ ہو جائے، حالانکہ دوسری نماز سے پہلے وفات ہو گئی تو آنے والی نماز کا پوچھا ہی نہیں جانا، ان کو یہ نہیں تھا کہ آنے والی نماز کا پوچھا جانا یا نہیں پوچھا جانا، ان کو سرور اور ذائقہ محسوس ہی اللہ کی عبادت میں ہوتا تھا، وہ اسی انتظار میں ہوتے کہ اللہ کرے کہ اگلی نماز کا وہ سرور اور ذائقہ ہم حاصل کر لیں، اس کے بعد چاہے موت آ جائے، اور پھر اگلی نماز کا پھر انتظار میں ہوتے۔ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہونا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فذالکم الرباط، یہ ظاہراً بات الگ لگ رہی ہے، یہ تین باتیں بیان فرمانے کے بعد فذالکم الرباط فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سرحد کی حفاظت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، مشقتوں میں وضو کرنا، کثرت کے ساتھ قدم بڑھانا مسجد کی طرف، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنا، یہ تمہارا سرحد کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ہی الگ ہے، یہاں روایت ختم ہو رہی ہے، مسلم کے اندر چند ایک الفاظ سے تبدیلی بھی ہے روایت کے اندر، لیکن ہو اس طرح بھی ہے۔ سرحد کی حفاظت کرنا، سرحد کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ ساری رات عبادت، بلکہ میں کہتا ہوں ایک بندہ پورا سال رات کو عبادت میں گزارتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ چند لمحہ رات کے وقت سرحد پہ کھڑے ہو کے امت مسلمہ کے ایک ریاست کی حفاظت کے لیے چند لمحہ کھڑا ہو گیا، اس کی کئی سالوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ فرمایا کہ تم یہ جو کر رہے ہو، وضو کر رہے ہو مشقت میں، اور تم اپنا کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف آ رہے ہو اور نماز کے انتظار میں ہو، یہ تمہارا سرحد کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فی نفسی ہی ایک ریاست ہے، انسان فی نفسی ایک جہان ہے، ٹھیک ہے نا،
اور انسان کے اندر کی انسانیت جو بس رہی ہے نا، اس کی حفاظت کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ باہر کا دشمن شیطان اندر جانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اندر جا کے وہ انسان کی حقیقت کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کی حقیقت انسانیت کو مردہ کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان۔ اور جو انسان وضو کرتا ہے، ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اور نماز ایسا عمل ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو انسان جو نمازی ہوتا ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے رک جاتا ہے، اس کے اندر نور ایمان بھر دیا جاتا ہے، اس کی حقیقت انسانیت زندہ رہتی ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر داخل ہو جائے، اس کی حدود میں داخل ہو کے اس کی حقیقت کو مردہ کر دے، اپنا ساتھی بنا لے، نفس امارہ زندہ ہو جائے اور اس جسم کو اپنے ساتھ جہنم میں ہمیشہ داخل کر دے۔ یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے، اور انسان یہ عمل کر کے اپنی اندر کی ریاست کے اندر کی حقیقت تک، اندر کی انسانیت تک شیطان کو نہیں نہ جانے دیتا، یہ اپنی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے اور یہ شیطان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی نا، سب سے جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، ٹھیک ہے نا، اپنی حقیقت کے ساتھ لڑنا۔ جو پسند ہے دنیا کے حوالے سے، جو اللہ کو پسند نہیں مجھے پسند ہے، اس کو پس پشت کر دوں، یہ ہے اپنے ساتھ جنگ کرنا۔ سب سے بڑا جہاد یہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اپنی خواہشات کو دفن کر دیا، نفس کے ساتھ لڑتا رہا، شیطان کی کوئی بھی نہ مانی، شیطان کے ساتھ لڑتا رہا، تو فرمایا قیامت کے دن وہ شہداء کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ وہ ساری زندگی جہاد میں رہا نا، اپنی ذات کے ساتھ لڑتا رہا، ساری زندگی وہ جہاد میں رہا۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ جو بندہ یہ عمل کر رہا ہے، دراصل وہ سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے اندر کی سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، اندر شیطان کو نہیں جانے دے رہا، اندر کی حقیقت انسانیت اس کی زندہ ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ہم کوشش کریں ہماری اندر کی حقیقت کیسی ہے، یہ میں نے اور آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ہم کس انداز میں وضو کرتے ہیں، اور کس انداز میں ہم کس قدر مسجد میں لگاتار آتے ہیں، اور کس حد تک دوسری نماز کے منتظر ہوتے ہیں۔ اگر ہیں تو پھر رب تعالیٰ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا رہا ہے، پھر رب تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند سے بلند کیے جا رہا ہے۔ یہ بڑی سعادت ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ رب تعالیٰ مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ یہی حدیث مبارکہ ہم نے وائٹ بورڈ پہ نوٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آخر میں وہ لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سرحدوں کی حفاظت، تو اس میں کشمکش میں نہیں رہنا، یہ وضاحت کر دیا، یہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، تو اس کی وضاحت دوبارہ بھی سماعت کر سکتے ہیں، اور یہ ہر جمعرات کو ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم یہ روایت نوٹ کر لیں یا کاپیوں پہ لکھتے رہیں، یا روزانہ ایک مرتبہ بھی 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت بھی اس کی اردو پڑھ سکتے ہیں، جو لکھی ہے بیان بھی ہو گئی، اس کی وضاحت بھی آپ کے علم میں آ گئی، سب جان چکے ہیں۔ کاش کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ یہ حدیث لکھی جاتی ہے، ہم اس کو یاد کرنا شروع کر دیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہم بھی ایک بہترین قیامت کے دن علماء کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس قدر ہمیں روایتیں، اور یہ خاص روایتیں، ہر حدیث خاص ہوتی ہے، لیکن جو احکام کے حوالے سے ہیں، جن کی اشد ضرورت ہے، جن کے اندر ایک ذوق بڑھتا ہے، ان روایتوں کو خاص کر کے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہاں بھی وضاحت کرتے ہیں، نوٹ بھی کر دیتے ہیں، تاکہ ہمارے ہاں ساتھی ان کو یاد کریں۔ تو کوشش کریں ہر نماز پہ اگر نہیں ہے اس قدر وقت کے 1 منٹ کھڑے ہو کے پڑھ سکیں، تو کم از کم ایک نماز میں ضرور پڑھا کریں۔ پورا ہفتہ یہ چلتی رہے، اس کی وضاحت کو آپ کو علم ہے، آگے جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ نہ سمجھ جانے والے آپ کو سمجھا دیے گئے، تو ان کو یاد کرتے رہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کافی معلومات حدیث کے حوالے سے ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ پاک مخلصاً انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ جی درجات سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہے، اس سے زیادہ اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ انسان کا جنت میں ایک مقام مہیا کر دیا گیا ہے، متعین کر دیا گیا ہے، درجات بڑھ رہے ہیں، انسان کو اور بڑے بڑے مقامات مل رہے ہیں، اور اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان کے درجات کے حوالے سے یہ بھی ہے، انسان ایمان کے حوالے سے تھوڑا کمزور تھا، اور انسان کے اندر نور بھرا جا رہا ہے، اور انسان اللہ کی عبادت میں دلچسپی لے رہا ہے، اور زیادہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور زیادہ نور ایمان بڑھا جا رہا ہے، اور زیادہ اسلام کے حوالے سے متوجہ ہو رہا ہے، اس کا ذوق، اس کے جذبات، اس کا ایمان اور بڑھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ درجات بلند ہو جانا، جی، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ عزتیں عطا کر جاتا ہے، یہ مقصد ہے۔ جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں ہر وقت اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے گا، یہ ہمارے لیے سیدھے راستے کی دعا ہے۔ یہی سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی پڑھتے رہے، آپ بھی یہ الفاظ پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم،
یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے تھے، نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب معنی آپ کی زبان سے اور ہے، ہماری زبان سے اہدنا الصراط کا معنی اور ہے۔ ہماری زبان سے یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب ہے کہ درجات میں بلندی، جو رب نے قرب پوری کائنات میں سب سے زیادہ قرب اپنے محبوب کو عطا کیا، سب سے زیادہ مقام بلندیاں درجات اپنے محبوب کو عطا کی، اے اللہ اس سے بھی آگے والے درجات مجھے عطا کر، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا درجات کی بلندی کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کے اندر آخرت میں نور ایمان کے حوالے سے، جنت کے محلات کے حوالے سے، جنت کے درجات، ہر حوالے سے انسان کو اللہ تعالیٰ بلندیوں سے بلندی عطا کرتا جائے، اس کو درجات بلندی کہا جاتا ہے۔ جی اور کوئی حکم اس کے علاوہ؟ جی اللہ پاک عمل کی توفیق دے جی۔ اللہ